للہ وقفہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہا ہوں۔ آج کی سیرت کے اندر ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف۔ آپ نے عدل و انصاف کی وہ مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ کے عدل و انصاف کی مثالیں بیان کرتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ابو نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ گر تھے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ کے عامل نے نا مجھے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، مجھے مارا ہے۔ تو امیر المومنین نے کیا فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر تو سچ کہہ رہا ہے اور تیرے ساتھ واقعی ایسا ہی ہوا جیسا تو بیان کر رہا ہے تو پھر تیرے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور پھر میں تجھے بدلہ دلاؤں گا۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مدینے کے مصر کے تھے گورنر۔ وہ کہنے لگے کہ کیا گورنر بھی پیش ہوگا؟ کیا گورنر بھی پیش ہوگا؟ کیا اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، خدا کی قسم اس سے بدلہ لیا جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضور نے فرمایا تھا اگر کسی کا کچھ نکلتا ہے میرے اوپر تو آج ہم سے بدلہ لے لے۔ ابو بکر صدیق نے خود کو پیش کیا۔ تو عمر بن عاص کہنے لگے اس کی پھر کوئی دوسری وجہ بھی تو ہو سکتی ہے، دوسری صورت کہ وہ گورنر اس کو راضی کر لے، اس کو راضی کر لے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو راضی کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ واقعی یہ ہوا کہ اس نے کچھ مارا تھا، اس نے اس کو 200 درہم یا 200 دینار دے کے اس کو راضی کر لیا۔ اسی طرح ایک مثال اور ملتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے اور خلافت کے زمانے میں ایک مصری شخص آ گیا، دوڑتا آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، مجھے آپ کی پناہ درکار ہے، مجھے اپنی پناہ دے دو۔ آپ نے فرمایا سائے لانے والے جا، میں نے تجھ کو پناہ دے دی۔ اب مدعا بیان کر، ہوا کیا ہے، کیا ماجرا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے مدینے کا مصر کا جو گورنر تھا عمرو بن عاص، اس کے بیٹوں کے ساتھ میں نے دوڑ لگائی، گورنر کے بیٹے کے ساتھ، اور حضور والا میں ان سے آگے نکل گیا۔ جب میں ان سے آگے نکل گیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے غصے میں آ کر مجھ پر کوڑے برسانے شروع کر دیے، مجھ کو مارا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے خط لکھا اور خط لکھ کے فرمایا اے عمرو بن عاص، تم اور تمہارا بیٹا سیدھا مدینہ منورہ پہنچے۔ اب رہنے والے مصر کے گورنر ہیں، فوراً پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ تم نے پھر یہ کیا ہے؟ اس نے ہاں بری ہاں۔ آپ فرمایا یہ کوڑا تم بھی لو، تم بھی اس پہ برساؤ۔ یہ تھا عدل و انصاف، یہ تھا عدل و انصاف۔ اور پھر ان کے والد کہنے لگے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ میرے بیٹے کی دوڑ اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور وہ کہنے لگا تم مجھ سے آگے نکلو گے، میں گورنر کا بیٹا ہوں، مجھے ہراؤ گے؟ جس طرح ہمارے یہاں کوئی بڑا سرمایہ دار کا بیٹا ہو کہنا تیری کیا اوقات ہے، مجھ سے آگے نکلے گا، میں تجھے سمجھتا ہوں۔ یہ وقت تھا، لیکن فاروق اعظم کا زمانہ وہ تھا کہ آپ نے اس کو سزا دلائی۔ تو فرمایا اس کے
اب اس کو مخالف کر کہہ رہے ہیں، فرمایا اس کی تم لوگوں کو غلام بناتے ہو، حالانکہ اس کی مانے تو اس کو آزاد ہی جانا ہے، یعنی کہ تم لوگوں کو ظلم و ستم نہ کرو، غلام نہ بناؤ، اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نیک سلوک کرو۔ اس کی ایک مثال اور میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہوا کیا کہ فاروق اعظم نے خط لکھا عمرو بن عاص کے نامی، خط لکھا، کیا خط میں لکھا ہے کہ میرا بیٹا مصر آ رہا ہے، یہ نہیں کہا تو اس کا خیال رکھنا، پروٹوکول دینا، اس کی عزت افزائی کرنا، فرمایا میرا بیٹا آ رہا ہے، دیکھو اس کے ساتھ خاص خصوصی توجہ مت دینا، اہم آدمی ہے وہ بھی۔ اب دیکھ لی آج کا غلام کا بیٹا کیسے عیاشی کرتا ہے، اور فاروق اعظم کہہ رہے میرا بیٹا آ رہا ہے مصر، اس کے ساتھ خاص خصوصی توجہ مت دینا۔ آپ نے خط لکھا، ہوا یہ کہ کچھ وقت گزرا نا تو کوئی خطا ان سے ہو گئی، کس سے؟ امیر المومنین کے بیٹے سے خطا ایسی ہوئی جس پہ سزا بنتی تھی، انہوں نے سزا دینے میں نرمی کا معاملہ کیا، درگزر سے کام لیا، امیر المومنین کا بیٹا میں ان کو کیا سزا دوں اس بات پر۔ اس بات کی اطلاع فاروق اعظم کو ملی، اور جب فاروق اعظم کو ملی آپ نے فوراً ایک خط لکھا، فرمایا کہ مجھے تو تعجب ہوتا تیری بہادری پر، میں نے تجھے عہدے میں اس لیے رکھا تھا کہ تم عدل و انصاف نہ کرو، فرمایا اگر تمہاری یہ جو تم نے نرمی کا معاملہ کیا نا میرے بیٹے کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ اب میں تمہیں یہاں سے اس عہدے پر برقرار نہ رکھوں، معزولی کر دوں، ہٹا ہی دوں۔ اور فرمایا آپ نے کہ وہ تمہارے پاس آیا تھا، وہ امیر المومنین کا بیٹا نہیں تھا، وہ ایک عام آدمی تھا، تو لہذا اس کے ساتھ رویہ بھی ایک عام آدمی والا ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو کیسی عمدہ مثال تھی۔ اور آخری بات اور پھر اپنے کو ختم کرتا ہوں، کسی مسئلے پر فاروق اعظم کا اختلاف ہو گیا ابی بن کعب سے، قرآن کے بہت بڑے قاری ہیں ابی بن کعب، جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا نا تو انہوں نے کہا آپ کا میرا ہو گیا اختلاف، لیکن اگر کوئی بادشاہ وقت کو تجویز دے کوئی نہ مانے تو کس کی چلے گی؟ بادشاہ کی چلے گی، یہ میں بادشاہ ہوں، میں حاکم ہوں، میری مانو۔ لیکن اختلاف ہو گیا کسی بات میں، تو امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے تمہارا ہو گیا میرا اختلاف، اب ہم فیصلہ کراتے ہیں کسی اور سے، اب حاکم وقت ہو کے فیصلہ کرا رہے ہیں کسی اور سے۔ اس وقت مدینہ منورہ کے جو قاضی تھے ان کا نام تھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں تشریف لے گئی، انہیں جب دیکھا نا دروازے پر عمر بن خطاب اور ابی بن کعب آئے ہوئے ہیں تو اس نے دروازہ کھولا، کھول کر فوراً ایک گھر کا ایک خصوصی کونا جو تھا نا اس کو صاف ستھرا کیا، کپڑا سیدھا کیا اور کہا اے امیر المومنین آپ یہاں بیٹھیے، وہ توجہ آپ کی، کہا اے امیر المومنین آپ یہاں بیٹھیے۔ آپ نے فرمایا میں آیا ہوں آپ کے پاس انصاف کے لیے، سمجھو میں آیا ہوں انصاف کے لیے، اور تم نے ابھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہی بڑی غلطی کر دی کہ مجھے خاص اہمیت دے رہے ہو، نہیں میں انہی کے ساتھ بیٹھوں گا جس کے ساتھ آیا ہوں۔ تو آپ ابی بن کعب کے سامنے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد پھر زید بن حارث نے فیصلہ سنایا۔ اب ہوتا یہ ہے اگر اختلاف ہو جائے تو کوئی گواہ پیش کرے یا پھر دوسرا قسم اٹھا لے، تو چونکہ ان کے پاس گواہ نہ تھے، اب فاروق اعظم کی باری تھی قسم اٹھانے کی، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں فاروق اعظم آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو فیصلہ آپ نے قسم اٹھا لی، قاضی منع کر رہا ہے آپ نے قسم اٹھا لی، آپ نے فیصلہ تو ہو گیا کہ آپ سچے تھے، تو آپ نے کہا ایک زید بن ثابت تم نے اس فیصلے میں دو غلطی کی ہے، اس فیصلے میں دو غلطی کی، ایک تو مجھے عام ہٹ کر آپ نے ادب و احترام دیا جو کہ یہ درست نہیں تھا، دوسرا جب قسم کھانے کا حق ہے تو پھر آپ اس حق کو کیوں معاف کر رہے ہیں؟ تو لہذا آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ عدل و انصاف میں اپنی ذات کو پیش کیا ہے، تبھی تو کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ سیرت مبارکہ ہے جس سے ساری دنیا آپ کو یاد کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔